کہ اب وہ کہہ دیتی ہیں کہ اپنا جی لو میں نے کھول دیا اندر ڈالو، ہمیں نہیں پتہ کیا اندر ڈالنا ہے، کس طرح کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اندر ڈالو، یہ کرو وہ کرو، ہاتھ ڈالو یا کچھ اور ڈالو. اب یہ تو ان کو ہی پتہ ہوگا نا، یہ اب 8 تاریخ کو آپ جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا. ہنس کیوں رہے ہیں یار؟ بتائیں کوئی بات نہیں بات ہی ہنسی والی ہے کہ ڈالو. نہیں، ڈالنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا، ضروری تو نہیں، کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اپنے منہ میں نسوار بھی ڈال سکتے ہیں، سگریٹ بھی ڈال سکتے ہیں، سگار، جو کوئی بھی چیز آپ سمجھدار ہیں، ڈالنے والی کوئی بھی چیز ہو نا، چیز غلط نہیں ہوتی، وہ ڈالنے والی جو ایٹم ہوتی ہے نا وہ غلط ہوتی ہے. سادہ پانی بھی نہیں ہاں سادہ پانی بھی آپ پی سکتے ہیں، لیکن اس کی جگہ تو ایک تو جوس آتا ہے نا وہ 15 روپے کا، ایک 20 روپے کا نیسلے کا، آپ تو 30 روپے کا ہو گئے. بس نا کہ جتنی اچھی چیز ہوگی نا اتنا زیادہ مزہ آئے گا. تو ڈالنے والا جو ہے وہ اس کا بھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے، وہ ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دلشاد ٹی وی. ناظرین، آج میرے پاس وحید خان جو کہ لاہور پلس ٹی وی کے اونر ہیں اور سیاسی شخصیت بھی ہیں اور الحمدللہ یہ اینکر بھی ہیں، بہت بڑی ان کی خدمات ہیں. تو ابھی ان سے گفتگو کرتے ہیں عورت مارچ کے متعلق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلشاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. وحید خان صاحب آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں، میں اچھا ہی ہوں. یوٹیوب پر چھائے ہوئے ہیں. یوٹیوب چھانے کے لیے آتا ہے، یوٹیوب کے اوپر چھانا پڑتا ہے، جو چھا جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے چھا جاتا ہے، جو سو جاتا ہے تو پھر وہ سو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی. ٹھیک ہے. اچھا وحید خان صاحب یہ بتائیں، آگے عورت مارچ آ رہا ہے، بالکل قریبی ہے بلکہ، تو اس کے کیا مطالبات ہیں، کیا ان کا ٹاپک ہے؟ مطالبات آپ کو پتہ ہی، جیسا کہ ہر دفعہ وہ مارچ کرتے ہیں، اس دفعہ شاید کوئی نیا مطالبہ بھی سامنے آ سکتا ہے. پہلے تو یہی آتا تھا نا کہ میرا جسم میری مرضی، اور وہ سمجھ نہیں آیا کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا ہے. ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. لیکن کچھ مطالبات ان کے جو ہیں وہ جائز بھی ہیں، لیکن وہ اگر وہ ان تک ہی محدود رہیں. لیکن یہ جو ہے نا یہ اس سے ہٹ کر بہت زیادہ آگے پھر لمبے چوڑے کام سٹارٹ کر دیتی ہیں. کچھ خواتین، سب کی نہیں بات کروں، کچھ کی بات کروں گا. عجیب و غریب ان کے مطالبات ہوتے ہیں، عجیب و غریب انہوں نے وہ پمفلٹ پکڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوتا ہے کہ اندر ڈالو. تو کچھ بتا دینا کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، آج آپ کو موقع ملا ہے. نہیں اب کیا میں کہوں کہ عوام سمجھدار ہے کہ جیسا کہ پتہ نہیں میں نے کھول دیا تو اندر کچھ عوام ہماری درویش بھی ہے، شریف بھی ہے. وہ نہیں، عوام تو ہے، عوام کو تو جس طرف لے کے جائیں گے وہی ہوگا نا. کہ اب وہ کہہ دیتی ہیں کہ اپنا جی لو میں نے کھول دیا اندر ڈالو، ہمیں نہیں پتہ کیا اندر ڈالنا ہے، کس طرح کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اندر ڈالو، یہ کرو وہ کرو. ہاتھ ڈالو یا کچھ اور ڈالو. اب یہ تو ان کو ہی پتہ ہوگا نا، یہ اب 8 تاریخ کو آپ جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا. ہنس کیوں رہے ہیں یار؟ بتائیں کوئی بات نہیں بات ہی ہنسی والی ہے کہ ڈالو. نہیں، ڈالنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا، ضروری تو نہیں، کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اپنے منہ میں نسوار بھی ڈال سکتے ہیں، سگریٹ بھی ڈال سکتے ہیں، سگار، جو کوئی بھی چیز آپ سمجھدار ہیں، ڈالنے والی کوئی بھی چیز ہو نا، چیز غلط نہیں ہوتی، وہ ڈالنے والی جو ایٹم ہوتی ہے نا وہ غلط ہوتی ہے. سادہ پانی بھی نہیں ہاں سادہ پانی بھی آپ پی سکتے ہیں، لیکن اس کی جگہ تو ایک تو جوس آتا ہے نا وہ 15 روپے کا، ایک 20 روپے کا نیسلے کا، آپ تو 30 روپے کا ہو گئے. بس نا کہ جتنی اچھی چیز ہوگی نا اتنا زیادہ مزہ آئے گا. تو ڈالنے والا جو ہے وہ اس کا بھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے. وہ ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہے. بس ان کے جائز اور ناجائز کون سے مطالبات ہیں؟ جائز مطالبات تو میں نے ان کا دیکھا نہیں ہے کبھی. سیدھی سی بات ہے یہ کہ وہ میرا جسم میری مرضی. بھائی تمہارا جسم کہاں سے آ گیا؟ خود ہی تم نے پیدا کیا، جسم آ گیا تمہارا. لیکن چلو جی میرا جسم میری مرضی، لیکن اب جب اس کے اوپر اس کے شوہر کا حق ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہونی ہے، نکاح ہونا ہے. بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ میرا جسم میرے شوہر کی مرضی. ہاں یہ ہو سکتا ہے نا، لیکن ان کے مطالبہ یہ ہیں کہ جسم شوہر کی مرضی نہیں، وہ ان کا مطالبہ ہے کہ سب کی مرضی، شاید کوئی بھی اسے استعمال کر لے، یوز کر لے. تو وہ مناسب نہیں ہے. صرف جسم کے اوپر اس کے شوہر کا ہی حق ہونا چاہیے. اسلام کے اندر بھی ہے اور پاکستانی قانون کے اندر بھی یہی ہے. نہیں، کچھ عورتوں کے یہ مطالبات ہوتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے کہ ہم جہاں پہ جائیں جیسے ہیں. جیسے یورپ میں ایک اوپن ماحول ہے، اوپن، وہاں پر جو ہے عورتیں پھرتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، گھومتی ہیں. تو ان کا بھی یہی مقصد ہے، یہی مشن ہے. ان کے متعلق کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟
نہیں یہ تو پھر آپ یورپ تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان ہے نا یہ، لیکن اگر آپ پاکستان میں آ کے کہیں گے کہ ہمیں سب کچھ کھلا کھلا کرنے دیا جائے، یہ اتار دیں سارا کچھ اتار دیں نیچے سے بھی اتار دیں، تو یہ تو پاکستان میں نہیں ہوگا نا، اسلامی ملک ہے، یہاں پہ اوپر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے اس کو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، یہاں پہ سارے ان کے مطالبات تو تسلیم نہیں کیے جا سکتے، جو مطالبہ قانون کے اندر ہوگا اسلام کے اندر ہوگا وہ مانا جائے گا، جائز جو مطالبات ہیں وہ ان کو کرنے چاہیے، جو گندے گندے غلط غلط عجیب و غریب مطالبات جس سے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اسکولوں میں نہیں جاتے، کالجوں میں نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ادھر جانا ہے، جی لاہور پریس کلب عورت مارچ دیکھنا ہے۔ یہ میرے خیال سے کوئی ٹھرکی حضرات آتے ہیں یہاں پر۔ ٹھرکی تو یوٹیوب کے اوپر آپ جتنے بھی لوگ زیادہ تر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ میں کیا ٹھرکی ہوتے ہیں، تو پھر وہ کلک کرتے ہیں نا، اگر اب آپ دیکھو یا دلشاد بھائی آپ کو پتہ ہے آپ یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم بھی صحافت سے وابستہ ہیں، ہمیں بھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہے، جب تک آپ کچھ سچی چیز تھمبنیل کے اوپر لکھیں گے کوئی بندہ اس کے اوپر کلک نہیں کرے گا، وہ جیسے وہ ٹرک کے پیچھے نہیں لکھا ہوتا ہے کہ تو لنگ جا ساڑی خیر ہے، تو جب سیدھا سا آپ نے تھمبنیل بنایا ہوگا تو وہ اس کو دیکھ کے نہ نیچے آگے پیچھے چلے جائیں گے، وہ آپ کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے، جب اس کے اوپر آپ تھوڑا سا کوئی گٹ پشتوں میں کہتے ہیں گٹ چیزیں لگائیں گے، تھوڑا سا وہ سسپینس کریٹ کریں گے، تھوڑی سی ہلدی چیز، ہلدی اس میں تھوڑی سی ہلدی مرچ مسالہ ڈالیں گے تو لوگ دیکھیں گے، یہ چیزیں یہ پاکستانی قوم اس طرف ہی جا رہی ہے، بس ان کو غلط چیزیں دکھا دو اور جو مرضی منوا لو، بس سچی ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، اس طرح کا گند دیکھتے ہیں بس۔